اللہ نے کسی کو بھی اسباب سے ہٹ کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختیار بولو بھائی نہیں دیا. اسی شرک کی نفی کے لیے قرآن آیا ہے اور انبیاء آئے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی مورتیاں بنا لی. بولا کہ چونکہ اللہ ان بزرگوں سے خوش تھا تو ان کی مورتیوں کے سامنے جھکو گے, ان سے مرادیں مانگو گے تو یہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیں گے, خود نہیں دیں گے, اللہ کی عطا سے. اللہ نے ان کو اختیار دیا تو یہ ہمیں کیا دیں گے, اس اختیار سے ہمیں دیں گے. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے, کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بزرگوں اور پیغمبروں کے ہاتھ پہ بہت سی ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. کلمہ پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو, میں لا الہ الا اللہ کا مطلب بیان کر رہا ہوں. ہمارے ہاں عقیدے پہ اکثر بیان ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ نے اختیارات تو دیے ہیں نا, موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے, اس کی کوئی لاجک ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے, چاند کے 2 ٹکڑے کرو, آپ نے ایسے کیے اور 2 ٹکڑے کر دیے. کوئی لاجک ہے اس کی؟ اور پھر وہ چاند آپس میں جڑ بھی گئے. صحابہ پیاسے تھے, پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے مردے کو قوم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھلو جا. پنجابی میں کیا کہتے ہیں, کھلو جا, کھلو جا. تو آپ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نے پنجابی میں تھوڑی کہا تھا, تو اردو میں بھی تو نہیں کہا تھا نا. وہ تو جو بھی کروں گا میں تو ترجمہ ہی کروں گا نا. اور عربی میں بھی نہیں کہا تھا, جو قرآن نے کہا نا قوم باذن اللہ, تو عربی میں تھوڑی, ان کی تو عبرانی زبان تھی یا سریانی زبان تھی, اس میں کہا نا انہوں نے. تو کیا کہا, کھلو جا. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کیا کہتے تھے, قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, ہمارے نبی بھی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. تو جو نبی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے, جو نبی اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, اس نبی کو اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے پکاریں کہ ہماری حاجت سن لیں تو وہ اللہ کی عطا سے سن بھی سکتا ہے, اور وہ نبی اللہ کی عطا سے ہماری وہ حاجت پوری کر بھی سکتے ہیں. بھیا بات سمجھ میں؟ تو ہم اگر پکار رہے ہیں تو ہم اللہ کی عطا سے یہ تصور کر کے. تو اس لیے قرآن نے جو کہا ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو, تو اس سے وہ پکار مراد ہے جو اللہ کی عطا کے بغیر والی پکارو. تو یاد رکھو پیغمبروں کے جتنے معجزے ہیں اس میں کسی بھی کام کا پیغمبر کو اختیار نہیں دیا جاتا. پیغمبر کی انگلی سے, پیغمبر کے ہاتھ سے کام لیا جاتا ہے. کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اور 100% اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے. جب مشرکین ہمارے نبی کے پاس آئے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں, تو اللہ نے ہمارے نبی کو وحی کی کہ آپ اشارہ کریں, ٹکڑے میں کر دوں گا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی مشرکین آ کے مطالبہ کرتے تھے معجزے کا, تو نبی ہر دفعہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کرتے تھے, بلکہ کہتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب اللہ نے کر دیا تو کر دیا, جب نہیں کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں. آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیں, لن نؤمنا لکا, ہم تجھ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے. مشرکین کہتے اے نبی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا, آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمہ جاری ہو جائے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب, اشارہ کریں ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا پیدا کریں. یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ بولو بھائی, مشرکین. اور کس سے؟ نبی سے. اور اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں. یہ سارے مطالبے ہو رہے ہیں نا کہ یہ کریں آپ. اور یکون لک بیت من زخرف, ایک گھر ہونا چاہیے سونے کا, اشارہ کریں ادھر سونے کا گھر بن جائے. او ترقی فی السماء, ابھی ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں. ہم کہتے ہیں نبی آسمان پہ گئے ہیں, یہ معجزہ تھا, لے جانے والا کون ہے؟ اللہ. اسباب کی دنیا میں اپنے اختیار سے انسان اتنی اوپر نہیں جا سکتا. ممکن مر جائے گا نا انسان, ہے آکسیجن بھی نہیں ہے, اور اتنی طرف یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اپنے حبیب کو 7ویں آسمان پہ لے گیا. تبھی اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, اشکال بھی نہیں, بھئی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو او ترقی فی السماء, آسمان پہ جائیں.
لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، اور ہم جانے پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہمارے سامنے آسمان سے قرآن لے کر نہ آئے. ہم اس کو پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ واقعی، ہمیں تو نہ جبریل نظر آتے ہیں آسمان سے جو لے کر آ رہے ہیں، یہ تو سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا نبی نے جواب کیا دیا قرآن میں؟ نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں، لیکن میں تمہارے بیجا مطالبوں پہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کروں گا. میں جب چاہوں گا تو معجزہ دکھاؤں گا، جب چاہوں گا معجزہ نہیں دکھاؤں گا. اختیارات تو ہیں اللہ کی عطا سے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں کر نہیں رہا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا سبحان ربی، قل اے نبی ان سے کہہ دیجیے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. عجز والا جو عیب ہے نا، کچھ نہ کر سکنے کا عیب، اس عیب سے کون پاک ہے؟ میرا رب پاک ہے. ہل کنتو الا بشرن، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان، رسولہ، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر. تو انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا، انسان کو اسباب سے ہٹ کے اختیارات نہیں ہوتے، انسان کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں. اتنی کلیئر کٹ بات قرآن میں آنے کے بعد بھی حیرانگی اس پر ہوتی ہے اس امت میں شرک کیسے پھیل گیا. بھائی یہ تو قرآن کے ترجمہ پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس قسم کے اختیارات بولو بھائی نہیں دیے تھے. ہاں جب اللہ وحی کرتے کہ آپ یہ کام کریں، ہم آپ کے ہاتھ پہ یہ معجزہ دکھا دیں گے، تو اللہ تو جس کو چاہے دکھا سکتا ہے. جس کے ہاتھ پہ، وہ بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامتیں بھی ظاہر کر سکتا ہے اور انبیاء کے ہاتھ پہ معجزے بھی ظاہر کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنانا نہیں جانتے اور نہ ان کو اللہ نے اختیار دیا. اگر اختیار دیا ہوتا تو ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے نہیں کہ اب کیا کرنا ہے. پہلی دفعہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑائی، بلکہ پہلے سے لاٹھی تھی، اللہ نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا پھینکو زمین پہ. جب زمین پہ پھینکا وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. اگر خود سانپ بنائی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کے خوفزدہ ہوتے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایسا بھاگے ہیں حضرت موسیٰ، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بولو بھائی نہیں دیکھا. پھر اللہ کہہ رہے خذھا، اے موسیٰ اس سانپ کو پکڑ لے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانے کا اختیار ہوتا تو حضرت موسیٰ خود پکڑتے اور کیا بنا دیتے اس کو؟ کہتے جیسے میں نے لاٹھی کو سانپ بنایا، میں اللہ کی عطا سے اس سانپ کو لاٹھی بھی بنا سکتا ہوں. اللہ نے بتایا کہ یہ جب میں چاہوں گا اسی وقت ہوگا، آپ کے سوچنے سے، آپ کے ارادے سے نہیں ہوگا، کیونکہ اختیار میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. واٹر پمپ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اختیار ہمارے پاس ہے، ہم جب چاہیں گے نل کھلوائیں گے، جب چاہیں گے نل نہیں، لہذا ہمارے پاس آؤ، ان کے پاس مت جاؤ. تو اب کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ لاٹھی کیا بنے گی دوبارہ؟ خذھا، اے موسیٰ اس کو پکڑ لے. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم وعدہ کرتے ہیں عن قریب، سا کا مطلب یہ وعدے کے لیے آتا ہے، عن قریب ہم یہ کریں گے، اس کو واپس لاٹھی بنا دیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، اچھا اللہ اب اطمینان ہو گیا. اگر حضرت موسیٰ کے پاس اختیارات ہوتے تو جب آگے دریا ہے، ٹھاٹھیں مارتی ہوئی موجیں ہیں اور پیچھے کون ہے؟ فرعون. بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، مر گئے، پکڑے گئے ہیں بھائی. اب تو فرعون آئے گا اور موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے میرے پاس تو لاٹھی ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا، جب چاہوں گا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے درمیان سے نکل جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا وہ مدد، مجھے نہیں پتا کیا کرے گا لیکن کرے گا ضرور. تو اللہ نے کیا کہا اس لاٹھی کو؟ اے موسیٰ اضرب بعصاک، اپنی لاٹھی مار کہاں پر؟ البحر، سمندر پہ. فکان کل فرق کالطود العظیم، دونوں طرف کی موجوں کو پہاڑوں کی شکل میں روک دوں گا میں. تبھی ہر بات سے پہلے حضرت موسیٰ پوچھنے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتاتے تھے کہ بولو کھڑے ہو جاؤ مردہ، تو مردہ اللہ کے حکم سے کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا. مردہ زندہ کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ پہ مردے زندہ کروں گا، اختیار اپنے پاس رکھوں گا، آپ کو اختیار نہیں دوں گا. اب بھی کلیئر نہیں ہو رہی بات تو میرے بھائی پھر تو کیسے سمجھائیں یار، کیسے سمجھائیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو غیر اللہ کی پکار کو جائز سمجھتے ہیں، دیکھو میں فرقہ پرست آدمی نہیں ہوں،
نہ میں کفر اور شرک کے کسی متعین شخص پہ فتوے لگاتا ہوں، لیکن آپ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ شرک چھوڑ دو، قوم نہیں مانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہارے آپس میں ریلیشن اچھے ہیں، اس ریلیشن کی وجہ سے میری بات کا انکار کر رہے ہو، لیکن یہی تعلقات قیامت کے دن تمہارے نقصان کا سبب بنیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑو گے۔ اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیارات دی، ہم نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں، بزرگوں سے بھی مانگ سکتے ہیں، مزاروں پہ بھی سجدے کر سکتے ہیں، تو یاد رکھو کہ اگر آپ اپنی اس روش سے باز نہیں آئے، اور تو یہ بھی کیا ہے، یہ آپس کے مسلک پرستی، پیر پرستی۔ میرے دامت برکاتہم نے کہہ دیا ایسا نہ ہو کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے، تو وہ ڈر وہ تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے کہ یہی تعلقات قیامت کے دن ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ اللہ شرک کے معاملے میں بہت غیرت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہ میں نے کسی کو اختیار دیا، لم یتخذ ولیا من الذل، نہ کسی کو کمزوری کی وجہ سے میں نے اپنا ولی بنایا، نہ وزیر بنایا۔ وزیر ہوتا ہے نا کہ کچھ کام آپ کریں گے، کچھ اختیارات اس کے پاس ہیں، کسی کو نہیں، بلکہ اللہ نے کہا قرآن میں مثالیں دی ہیں، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں تمہاری ہی، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کہ تمہارے جو غلام ہوتے ہیں کیا تم ان غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو اپنی پراپرٹی میں؟ فرمائے کہ جب پراپرٹی جو کم درجے کی چیز ہے اور تمہارے غلام بھی کم درجے کے ہیں، تمہارا اپنے غلاموں سے اتنا اوپر رتبہ نہیں ہے جتنا میرا مخلوق سے اوپر کا مقام ہے، غلام بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، تم اس کو شریک نہیں کرتے اپنی پراپرٹی میں، تو میں اپنے اختیارات میں اپنی مخلوق کو کیسے شریک کروں گا؟ جبکہ مخلوق کا جو مقام ہے، دیکھو ہمارا جو غلام سے رشتہ ہوتا ہے تو غلام بھی انسان، ہم بھی کیا ہیں؟ انسان، تو اتنا کم درجے کا نہیں ہوتا ہم سے، لیکن مخلوق تمام کی تمام اس کا تو اللہ سے کوئی اس لحاظ سے رشتہ، جو یعنی جنس کے لحاظ سے تو کوئی رشتہ بنتا ہی نہیں ہے نا، وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ اولاد اور باپ کا رشتہ نہیں ہے، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہے۔ فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب فقیر و محتاج ہو میرے، کسی کو میں نے کسی بھی اختیار میں شرکت نہیں دی ہے، سب اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ بہت خطرناک شرک ہے جو آپ کی قبر کو آگ سے بھر دے گا، آپ کی بخشش کی دعا کو حرام کر دے گا آپ کے والد اولاد کے لیے۔ اولاد کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ معجزہ الگ چیز ہے، اختیار دینا الگ چیز ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے، بارش اللہ برساتا ہے، برسانے کا کام کس سے لیتا ہے؟ فرشتوں سے۔ کہتے ہیں بارش برسانے کا فرشتہ یہ فلاں، تو کام اللہ کسی سے بھی لے سکتا ہے، فرشتوں سے بھی، پیغمبروں سے بھی، اولیاء اللہ سے بھی، مگر اختیار کس کے پاس ہے؟ تبھی ہم بارش کی دعا، بارش کے لیے فرشتوں کو نہیں پکارتے، اسی طرح میرے بھائی بارش کے لیے پیغمبروں کو بھی نہیں پکارتے۔ فرشتے نے حضرت مریم کو اولاد عطا کی، قرآن میں آتا ہے، سمجھو اس کو اچھی طرح۔ جبریل آئے حضرت مریم کے پاس، مریم نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو کیا اللہ نے جبریل کو اختیار دے دیا کہ اولاد دیں؟ نہیں اختیار دیا۔ اللہ بیٹا دے رہے ہیں، پھونک کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ بولو بھائی، جبریل کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اولاد مانگی جاتی ہے کبھی بھی کسی فرشتے سے یا جبریل سے، بولو نا، نہیں مانگی جاتی۔ تو اگر آپ یہ دلائل دیتے ہو کہ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور یہ کیا، یہ معجزہ دکھایا تو ہم اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں، تو پھر اولاد کس سے مانگنی چاہیے؟ جبریل سے۔ وہ تو قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے اولاد دی، تو جو بغیر شوہر کے اب کسی عورت کو اولاد دے سکتے ہیں تو میاں بیوی کو کیوں نہیں دے سکتے پھر؟ وہ یہاں تو شوہر بھی ہے اور بیوی بھی ہے اور دونوں صحت مند ہیں، پھر جبریل سے کیوں نہیں مانگتے؟ اسی لیے نہیں مانگتے، ہمیں پتا ہے کہ حضرت مریم کے اولاد کا ہو جانا جبریل کی قدرت کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا
کہ یہ جو نسبت ہے کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں، یہ نسبت حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے۔ بعض دفعہ کسی کے ہاتھ پہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو نسبت اس شخص کی طرف کر دی جاتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو نبی نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ابریہ الاکمہ، میں کوڑ کے مریضوں کو اور مادرزاد نابیناؤں کو میں شفا دیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں نا، تو اللہ نے اختیار دیا، تبھی تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس کا جواب سمجھیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی۔ دیکھو زبان میں نا مجاز بہت چلتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کا۔ نبی نے ایک مرتبہ قسم کھا کے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ قرآن نے کہا لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا آپ اسے حرام کیوں کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ یہ آپشن، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ آپشن تو نہیں کہیں گے اس کو، آپشن تو دو چیزوں کا ہے۔ یہ کس کے، یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ نبی اللہ کے حلال کو بیان کرتے ہیں، خود سے نبی حلال نہیں کرتے، نہ کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں نہ حلال، یہ تب اللہ کے پاس ہے۔ تبھی اللہ کے نبی نے اپنے اوپر ایک چیز کو حرام کیا، اللہ نے کہا آپ نے کیسے حرام کر لیا، لہذا اس قسم کو توڑیں، کفارہ ادا کریں۔ لیکن ایک جگہ قرآن میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے اور کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ چند چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں اللہ ہی کی طرف سے، میں ان کو حلال کرنے آیا ہوں۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی حلال و حرام نہیں کر سکتا، ایک طرف عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ حلال۔ تو اصل میں یہ بھی نسبت کیا ہے؟ مجازی، کیونکہ کریں گے اللہ ہی حلال، اس حلت کو بیان حضرت عیسیٰ کریں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ نے مجازن اپنی طرف اس کی نسبت کر دی۔ تو مجازن نسبت اس طرح قرآن میں بھی ہوئی ہے، جیسے وہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا کے لائے ایک بزرگ، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ جن کا میں لاؤں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں حاضر کروں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو ایک تھے جن کے پاس کتاب یعنی زبور کا علم تھا، انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، اور کہا اور تخت حاضر۔ تو یہ کام کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ اختیارات اگر اللہ نے ان بزرگ کو دیے تھے تو پہلے اللہ سلیمان علیہ السلام کو دیتا نا یہ اختیارات، جو نبی تھے، تبھی تو کہنے کون لائے گا بھائی؟ پتہ یہ چلا کہ لایا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی، لیکن بزرگ نے نسبت اپنی طرف کر دی، کیونکہ ان کو الہام ہوا کہ اللہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کام دکھا دے گا، تو انہوں نے کہا میں لے کر آؤں گا، حالانکہ وہ نہیں لا رہے ہیں۔ جو یوں کر سکتا ہو وہ تو دنیا کا نظام ہی اس کے ہاتھ میں آ جائے گا بھائی۔ انبیاء کرام کا معجزہ سمجھ میں آ گیا کہ جو معجزات انبیاء کے پاس ہوتے ہیں وہ اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہوتے، اللہ جب چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنے کسی حبیب کے ہاتھ پر، اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی چیز ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی نبوت پہ یقین آ جائے، اور بزرگ کے ہاتھ پہ اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، بشرطے کہ محبوب ہونے کے دوسری چیزیں پائی جائیں، گناہوں سے بچتا ہو، بدعات سے بچتا ہو۔ اگر اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ما فوق الاسباب اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں، تو پھر میرے بھائی یہ شرک ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ میں نے کسی کو بھی اختیارات نہیں دی۔ اب میں